ناظرین السلام علیکم. ناظرین ڈاکٹر دانش ای ٹرانسمیشن ہے سر. اس حوالے سے ہمارا ایک پروگرام ہے, ہمارے گیسٹ ہیں, بہت اہم گیسٹ ہیں, ان سے کچھ اہم چیزیں بھی, کچھ ملکی معاملات پہ, کچھ فنکار ہیں اس حوالے سے بھی, کچھ قربانی کے حوالے سے بھی, کچھ ملک میں جو ہو رہا ہے, کیونکہ ہم اس ملک میں جو سب سے سینسٹیو حساس جو کیٹیگری ہوتی ہے وہ آپ کے فنکار ہوتے ہیں, اور ہمارے پاس اس وقت 4 فنکار ہیں, تو 2 سیاستدان بھی ہیں. تو ہم اس پہ جو ہے پہلے ان سے تعارف کرا دوں, پھر ان سے بات کرتا ہوں. میں آپ کو اعتراض ہے تو آپ ضرور کریے گا. سینیٹر شاہد سید صاحب, صوبائی صدر سندھ عوامی نیشنل پارٹی, آپ کا بہت شکریہ سر, آپ نے جوائن کیا. میرے ساتھ جناب اسلم شیخ صاحب, ڈائریکٹر, پروڈیوسر, رائٹر, سینئر اداکار, بہت کچھ پڑھا اور بھی چیزیں ہیں. آپ کا بہت شکریہ سر, آپ نے جوائن کیا. میرے ساتھ ہیں شہود الوی صاحب, ڈائریکٹر, پروڈیوسر, سینئر اداکار, آپ کا بھی بہت کچھ ہے. آپ کا بھی بہت شکریہ سر, آپ نے جوائن کیا. نبیل گوول صاحب, سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی, آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین آپ میری اس بات سے اتفاق کریں گے کہ آج 2 سیاستدان ہیں اور 4 فنکار ہیں. تو آئیے چلیے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. شاہد صحیح صاحب, بکرا کرتے ہیں, گائے کرتے ہیں, ہمارے یا کرتے رہے ہیں؟ جو میں اس جو شروع جب سے ہوتا ہے, تو جب سے پاکستان بنا ہے, جب سے ہمیں خود جب پہ فرض ہوا, لاگو ہوا, تو ہم گائیں کاٹتے ہیں. اس میں ماں باپ کے لیے ایسا ہوتا ہے, میاں بیوی کا, بچے کا جو بالغ ہے اس کا ہوتا ہے. گائے نہ ملے تو کیا کریں گے؟ نہیں, گائیں تو مل جاتی ہیں. یہ انہوں نے تو کاٹ دیا آپ کے گائے, اور کہتے ہیں اگر گائے نہیں ملتی تو اونٹ تو کاٹتے ہی نہیں. خیر, تو آپ کے یہاں قربانی جو ہے وہ کیا کی ہے آپ نے؟ قربانی جب سے ہوش سنبھالا ہے, جب سے قربانی دیتے آ رہے ہیں. اچھا, قربانی دیتے آ رہے ہیں آپ نے. قربانی آپ نے قربان نہیں کیا. جب ہم نے ہوش سنبھالا تو گھر میں عید قرباں پہ قربانی ہوتی تھی, اور اس سے پہلے والدین یہ کہتے تھے کہ 1947 میں ہم قربانی دے کے پاکستان کو آزاد کرائیں. واہ کیا بات ہے. تو قربانی کا لفظ پاکستان کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں یہ کچھ پاکستان تبدیل ہوا؟ سر میں اسی پہ آ جاتا ہوں. پاکستان تبدیل, ہاں بالکل تبدیل ہوا ہے. کیوں نہیں ہوا؟ بتائیں سر کیسے ہوا؟ مہنگائی بڑھ گئی, تبدیل نہیں ہوا. مہنگائی بڑھ گئی ہے, تبدیل ہوا نا. اچھا, مہنگائی کے حوالے سے لوگوں نے کہا, میں اپنی بتا رہا ہوں, جیسے میں جس علاقے میں رہتا ہوں, جیسے میرے علاقے کا بجلی کا بل آتا تھا 200 روپے, اب آ رہا ہے 300 روپے. تو میں نے کہا یہ 300 روپے کیوں آیا؟ صرف 100 روپے کا فرق نہیں, مطلب ایک مثال دیا میں نے, یعنی یہ مثال کی بات ہے. تو 300 روپے اس لیے آیا کہ اب میری لائٹ نہیں جا رہی تھی, وہ 10 دن جو میری لائٹ نہیں جاتی تھی, اس لیے مجھے مہنگا لگ رہا ہے. میری سوچ یہ ہے. اچھا, آپ کی سوچ ہے کہ میں نے کہا یار یہ 300 روپے کیوں آیا؟ تو میں عادی ہو گیا تھا لائٹ کے بغیر, اب میری لائٹ نہیں جا رہی, تو مجھے وہ بل تو دینا ہی ہے نا, تو مجھے ہی مہنگائی لگ رہی ہے. اچھا, کچھ لوگوں نے ذاتی طور کے اوپر بھی مہنگائی خواہ مخواہ کر دی ہے. اس کا چیک اینڈ بیلنس اس گورنمنٹ کو کرنا چاہیے. گورنمنٹ کے پاس وہ ٹیم نہیں ہے جو چیک اینڈ بیلنس کرے, وہ صرف اپنے لیڈر کو بچانے کے لیے اسمبلی کے اندر چیخنا یا کچھ کرنا. وہ یہ کہتے ہیں کہ پریکٹیکلی کام ہونا چاہیے. پریکٹیکلی کریں نا کام, پریکٹیکلی سامنے آئے. اچھا, ایک چیز ہوتی ہے نیچے سے, میں آپ سے وضاحت چاہوں گا. ایک نیچے سے تبدیلی آتی ہے, ایک اوپر سے آتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اوپر سے تبدیلی آئے تو پھر نیچے تک جاتی ہے. جی ہاں, آپ کو میں اوپر لیول پر پوچھ رہا ہوں, جو کہا گیا تھا, جس کے اوپر ووٹ دیا گیا, جس کے اوپر 2 بڑی سیاسی جماعتوں کی اجارہ داری تھی, جن کو اس دفعہ عوام نے ریجیکٹ کیا, اور ایک نئی جماعت کو لے آئے جنہوں نے وعدہ کیا تھا کہ اس ملک میں وہ تبدیلی لائیں گے. 1 سال میں آپ کو کیا تبدیلی نظر آئی؟ 1 سال کے اندر تو کوئی بھی تبدیلی نہیں آتی نا. آتی نہیں ہے, یا کچھ نظر ہی نہیں آ رہی ہے آپ کو؟ 2 مختلف جملے. 1 سال کے اندر یہی تبدیلی آئی نا کہ سب اپنے نوٹ چھپانے میں لگ گئے. اچھا, تبدیلی سب سے بڑی یہ بات ہے. ٹیکس نہیں دیتے تھے, اس کے زمرے میں آنے کے لیے شروع ہو گئے. اور تبدیلی یہی آئی ہے کہ 1 سال کے اندر میں کہوں گا کہ کوئی تبدیلی نہیں آتی. 5 سال کی ہم نے بہت ساری دیکھیں گے کوئی تبدیلی آ جائے, لیکن ہم ایک روٹین میں چلے گئے, اور اسی کے اندر ہم پھنستے چلے گئے نا, کہ یار کسی کی فائل ہے وہ ہم نے اٹھانی ہے اور اتنے پیسے دینے ہیں ہم نے. تو 1 سال میں یہ تبدیلی نظر آ رہی ہے. ابھی شاہد سید صاحب نے بتایا نہیں کہ میں تبدیل ہو گیا ہوں, ابھی آپ کے سامنے بتایا, تو اب بھی ریکارڈ انہوں نے بتایا تھا, لیکن کہ میں تبدیل ہوئے ہیں وہ بتانا نہیں چاہ رہے. نہیں تو کس وجہ سے آپ نے کہا کہ, لیکن انہوں نے کہا کہ میں تبدیل, یہ تو کہا تھا نا انہوں نے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ تبدیل نہیں ہو, تو کہہ رہے ہیں میں تبدیل ہوں. 1 سال کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی, نہیں ہوا. چلے شو صاحب کی طرف آ جاتا ہوں میں. شو صاحب, آپ بھی ظاہر ہے بکرا کرتے ہوں گے, یا گائے یا اونٹ کرتے ہوں گے, اور اس دفعہ بھی کیا ہے.
تو ہمیشہ سے کیا آپ پریفر کرتے میں ہیں؟ آپ کو بڑے مزے کی بات بتاتا ہوں. میں الحمدللہ ہر مسلمان کی طرح ہم پہ فرض ہے, اور چونکہ یہ میرے مالک کے بڑے ایک محبوب پیغمبر کی سنت ہے, سنت ابراہیمی, تو اسے پورا کرنا ہم سب پہ فرض ہے, ہم سب کرتے ہیں. کچھ اپنی حیثیت کے حساب سے زیادہ کرتے ہیں, کچھ کم کرتے ہیں. لیکن یہ سال ایسا گیا ہے جس میں آپ سے سچ بولوں گا, سب بیٹھے ہوئے بھی ہیں, سن بھی رہے ہیں, اس سال میں نے قربانی نہیں کی, کیونکہ قربانی کرنا مشکل ہو گئی ہے. دیکھیں, ایک بچہ تھا, ایک ویڈیو آئی بڑے مزے کی, چھوٹا سا بچہ تھا, وہ مونوپلی ایک گیم ہوتا ہے, وہ کھیل رہا تھا بیٹھا ہوا, اور اس کے بعد اس نے رونا شروع کیا. تو ماں اس سے پوچھتی ہے کہ واٹ ہیپن, تو وہ کہتا ہے کہ جو ٹیکسز ہیں نا یہ مجھے مار رہے ہیں, یہ گیم سارا ٹیکسز کا ہے. اچھا, اب اگر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان کی حکومت میں ٹیکسز بڑھ گئے ہیں, لوگ مشکلات میں آ گئے ہیں, تو اس سے پہلے کون سے ہم جنت میں رہ رہے تھے؟ اس سے کچھ بہتر حالات ضرور تھے, لیکن کچھ حالات اس سے بہت برے بھی تھے. اگر کمپیریزن کریں گے تو میرا خیال ہے کہ دونوں حالات کچھ ایک ہی جیسے ہیں, کوئی بدلا نہیں. یہ ہمیں ٹیکسز میں زیادہ مار رہے ہیں, وہ ہمیں کسی اور چیز میں مار رہے تھے, مار دونوں ہی رہے تھے, کرپشن میں مارتے. بھیا ہمارے لیے تو اللہ معاف کرے, یہ پیپلز پارٹی والے بیٹھے ہیں, یہ ANP والے بیٹھے ہیں, ادھر نون لیگ والے بیٹھے ہیں, ادھر عمران خان والے بیٹھے ہیں, MQM والے فارغ ہو گئے ہیں. معذرت کے ساتھ میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں, کوئی پولیٹیکل پارٹی اس پاکستان کے اندر آج تک صحیح معنوں میں سرو نہیں کر سکی. یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے, انکلوڈنگ یہ ایک سال, انکلوڈنگ دس ون ایئر. آپ نے کہا MQM والے فارغ ہو گئے, 6 MNA ان کے اس وقت PTI کے ساتھ اتحاد میں, آپ نے ساتھ ہے کے ساتھ, تو MQM نہیں رہی, اب وہ PTI ہو گئی, ساتھ ہو گئے تو نہیں. اگر آپ اس کو, اگر آپ MQM بھی کہہ رہے ہیں اور 6 ان کی سیٹیں بھی کہہ رہے ہیں, تو مجھے بتائیں یہی MQM جب اس کے پاس 24 سیٹیں ہوتی تھی تب کیا کیا؟ پورا شہر 6 ہو کے کیا کر لیں گے, مجھے یہ بتائیں. جب 24 تھے اور ایک کوٹا سسٹم کے اگینسٹ کھڑے ہوئے تھے, لڑے تھے, وہ کوٹا سسٹم ختم کرا سکے ان سے, پیپلز پارٹی والوں سے؟ نہیں کرا سکے. 30 سال 25 سال ان سے پیپلز پارٹی والے یہ تو MQM میں رہے ہیں, یہ تو بیچ میں گئے تھے, پھر نہیں گئے تھے آپ MQM وہ میں. غلطی میں نا, وہ ختم کرے تو مجھ سے بات ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ یہ سوال یہ MQM کے حوالے سے انہوں نے بھی جواب دینا اور پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی. دوں جواب؟ جی دیجیے, بالکل دیجیے. یہ سوال ہے آپ کا کہ MQM نہیں, انہوں نے کہہ دیا کہ MQM ختم ہو گئی ہے. اچھا, مجھ سے زیادہ ان کو پتہ میں MQM میں کیوں گیا, اور ان سے زیادہ شاہد سید کو پتہ کہ میں کیوں گیا ہوں. کیوں گیا بھائی؟ اپنی جان بچانے کے لیے. اچھا, جب لیاری میں لیاری گینگ وار کو میرے پہ مسلط کیا گیا, لیاری گینگ وار بنایا تھا صرف نبیل گبول کو لیاری سے آؤٹ کرنے کے لیے, اور بنایا کس نے تھا؟ پیپلز پارٹی کے ہی منسٹروں نے. اچھا, اپنے ہی پارٹی میں, وہ کیا ایک شعر ہے, اپنے ہی گراتے ہیں نشے من میں بجلیاں, اپنے ہی پارٹی کے لوگوں نے. اور اپنے ہی اپنے لیڈرشپ کے حوالے سے بات کروں گا, جب میں نے ان کو کہا زرداری صاحب کو کہ لیٹ می ہینڈل, یہ جتنے بھی ہیں عزیر رحمان, یہ سب میرے آگے پیچھے, یہ بیٹھتے بھی نہیں تھے. میں نے کہا مجھے ہینڈل کرنے دو. رحمان جب ہینڈل ہو گیا تھا, اس کے بعد عزیر نے سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہو گیا. اس کو ذوالفقار مرزا ہوم منسٹر کہتا ہے سرنڈر مت کرنا, نبیل گبول مروائے گا, میرے لیے کام کرنا, 4 تھانوں کا SHO میں تمہیں دیتا ہوں, SP میں تمہیں دیتا ہوں. ایک کرمنل کو اگر SP دے دیا, اور شاہی سید اچھی طرح جانتا ہے, ان کا بھی اس وقت کرمنل سے تعلق تھا, مطلب ایک ان کے پاس بھی ایک ونگ تھا کرمنلز کا. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے آپ کے پاس. نہیں, میں ایک سوال پوچھوں, کلیریفائی کروں کیونکہ وہ ہو سکتا ہے غلط. نہیں سر, پہلے میں سوال پوچھوں, وہ ونگ کون سا تھا جو میرے لیے بھی مشہور تھا کہ نبیل گبول بھی لیاری میں ایک کرمنل گینگ گروپ چلا. میں شاہد صاحب سے پوچھو. 2013 سے کراچی میں ابھی تک آپریشن چل رہا ہے, اللہ کے فضل سے. عوامی نیشنل آپ کے پاس کرمنل ونگ تھا یا نہیں تھا؟ کبھی نہیں. سنو, ہمارے نام پہ استعمال سنو, اچھا یہ نام پہ سنو, اگر کوئی بندہ, کوئی بھی پشتو بولنے والا کرمنل بندہ ہو جائے اور بولے کہ میں ANP سے ہوں, تو بھائی ہماری کوئی عہدیدار, کوئی ایک بندہ جیل میں بتاؤ آج کیوں نہیں ہے؟ عزیر جان کدھر ہے؟ الطاف حسین کدھر ہے؟ آپ بھی نہیں ہے. الطاف حسین کدھر ہے؟ وہ کرمنل لوگ کدھر ہے؟ اور ہمارے ANP میں آج بھی اپنے گھر میں بیٹھا ہوں, ہماری پارٹی کا مجھے ایک بندہ بتاؤ جو جیل میں ہو. کیوں ایسا کیوں ہے کہ آپ جیل میں نہیں ہیں؟ نہیں تو میں پوچھ رہا ہوں, یہ نہیں تھا انوالو. میں کہہ رہا ہوں نا, آپ نے تو لڑانے کی کوشش نہیں, میں لڑانے کی کوشش نہیں, آپ نے وہ سازشی ایکٹ کرنے کے لیے اس بندے کا میں گواہی دیتا ہوں. اچھے انسان, کرمنل سے اچھے انسان تو اپنے جو ہیں, کرمنل ونگ سے تعلق نہیں تھا, لوگ اس کا نام استعمال کرتے تھے. کیا وجوہات ہے کہ لیاری سے بلاول بھٹو ہار جاتے ہیں؟ I think Leary people took their revenge.
کیا پیپلز پارٹی نے آپ کو کیوں نہیں کھڑا کیا؟ وہ جگہ تو آپ کی تھی، آپ نے بڑا کام کیا تھا. پوچھے کہ آخری وقت میں کیوں میرا نام لاسٹ مومنٹ میں نکالا گیا، کیوں نکالا گیا؟ وہ تو اب مجھ پہ الزامات بھی لگائے جا رہے ہیں کہ نبیل گبول کی وجہ سے ہمارے ہیں، مطلب نبیل گبول نے ہمیں ہروایا ہے. مطلب یہ لوگ الزامات ہیں نبیل گبول نے سازش کی اور وہاں پر جو ہے ورک نہیں کیا اور اس لیے پیپلز پارٹی تینوں سیٹیں ہاری ہیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ بھائی آپ نے 2 MPs کے سیٹ غلط لوگوں کو دیے. میں نے چیئرمین بلاول کو کہا بھی، میں نے کہا سر آپ یہ غلطی مت کریں، کیونکہ ہمیشہ الیکشن جیتتا ہے آدمی اپنے اچھے MPs ہو، وہ اپنے ساتھ 20-30 ہزار ووٹ لاتے ہیں تب MNA جو ہے جیتتا ہے. آپ ان 2 کنٹروورشل لوگوں کو مت لائیں. لیکن انہوں نے میری بات نہیں سنی. اچھا اگر آپ کی جان کو پھر دوبارہ خطرہ ہو گیا تو MQM جوائن کر لیں گے؟ نہیں، میری جان کو خطرہ MQM جوائن کرنے کی یہ میڈیا جوائن کریں گے، ڈراموں میں آ جائیں. ریئلی آپ ڈراموں میں آئیں گے؟ میری تو خواہش ہے کہ نبیل بھائی ہمارے ساتھ ایکٹ کریں. کیوں آپ ڈرامہ نہیں کر سکتے یار؟ ڈرامہ یہ تو بڑا سوال ہے. یہ سیاست بھی تو ڈرامہ ہے اور کیا. دیکھو میں تو ویسے ہی فنکار ہوں. فرق یہ ہے کہ میں سچ بولتا ہوں. یہ جو بات ابھی میں نے بولا ہے نا، مجھے شاہی سید کے حوالے سے ساری باتیں یہ میں نے اپنی دیکھیں ابھی بھی شاہی سید وہ کہہ رہے ہیں، مجھے شاہی سید صاحب وہ کہہ رہے ہیں کون ایسی باتیں کر سکتا ہے، اس لیے تو میرے کو پسند نہیں کرتے ہیں. کون؟ آپ کہتے ہو ٹکٹ نہیں دیتے ہیں، کون؟ مجھ سے تو نفرت کرتے ہیں. کون لوگ؟ اپنے آپ کے اپنے تو آپ کا لیڈرشپ تو آپ کی لیڈر تو نفرت نہیں کرتے یار. اگر لیڈرشپ نفرت نہیں کرتی تو ہم اب کیا چھوڑو. نہیں بہت امپورٹنٹ بات پوچھی ہے آپ چھوڑ گئے یار. یار میری یہ زبان، مجھے خورشید شاہ نے ایک ساتھ بات صحیح بولی تھی، پتہ نہیں یہ آپ چلاؤ گے یہ ایڈٹ کرو گے؟ نہیں ضرور چلائیں گے. خورشید شاہ نے بولا نبیل اپنی زبان کو کنٹرول کر، زبان کو غلط جگہ استعمال نہیں کر، یہی زبان تمہیں مرواتا ہے. یہ خورشید شاہ میں ملا. یہ اتنا عقل مند آدمی پٹھان ہوتے ہوئے یہ بڑا اچھا سوال پوچھا، بڑا یہ اس کا کیا مطلب آپ سوچو نا. مطلب پٹھانوں میں مطلب آپ کو پتہ ہے نا آدمی کھلا ڈلا، ہماری تو پٹھان بلوچ ایک جیسی ہے، لیکن یہ بھی ایسی باتیں نہیں کرے گا شو میں آ کے بول کر کہ جو میں کر رہا ہوں اس وقت، جو سچ بول دے. ہو سکتا ہے اب اس کو چلائیں گے، اس پہ مجھے شو کاز ملے، لیکن حقیقت تو پتہ چلے بھائی کیوں نبیل گبول گیا. میں اس کے فیور میں ایک بات بتاؤں. جس وقت آپریشن شروع کیا اور لیاری میں اور عزیر کے خلاف اور وہ گولے چلے، بال ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر، ہم تینوں بیکار بیٹھے ہیں. وہ اچھے آدمی، آپ اچھے آدمی. اس میں کیا شک؟ دیکھو اس کو مس ہینڈل کیا، غلط ہینڈل کیا. لیاری کی بلوچ بہترین قومیت، بہترین خدمت والے. میں خود 76-77 میں شیرشاہ کے اوپر ہماری سولینس فیکٹری تھی، یہ ہم رات کو جاتے تھے، لسی پیتے تھے. یہ اگر تاج والے روڈ پہ نہ بلوچ تھا، نہ پٹھان تھا، نہ مہاجر تھا. اس شہر کو برباد کرنے کے لیے جو اربہ استعمال ہوا، وہ مہاجر پٹھان کو لڑایا، مہاجر بلوچ کو لڑایا گیا، عزیر جان کو بہو بنا لیا، شاہی شیخ کو سے طوفان بنا لیا. کس نے یہی سوال ہے. جو بھی لوگ پاکستان کو نہیں کون سے ان کی بات کو میں دیکھیں اس کو آج میں ایک نیوز بریک کر دوں. بہت بڑی. میں لیاری کا پیدائشی ہوں. زبردست، کیا بات کی. میں آگرہ تاج کالونی سے میری پیدائش ہے. شاید یہ سمجھتے ہیں لیاری ٹیکنیکل اسکول سے میں نے میٹرک کیا. معصومین ہاسپٹل بغدادی تھانے کے سامنے سے. لیاری بھٹو کا گڑھ تھا، ٹھیک ہے. 77 میں ان کو پھانسی ہوئی. اس سے پہلے جو یہ بات کر رہے تھے کہ لڑایا گیا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. قومی اتحاد بنی تھی. میرا چاچا اس وقت MNA کا الیکشن لڑ رہا تھا، ٹھیک ہے. بہت سارے لوگ جمع ہوئے تھے اس ٹائم پر. بہار کالونی کے MPA تھے اور ان کے بالکل گھر کے سامنے میرا گھر تھا. اور قومی اتحاد اور ان کا آپس میں کلیش ہوا. 77 میں بہت چھوٹا تھا. میرے ماموں آگرہ تاج میں رہتے تھے، ہم بہار کالونی میں رہتے تھے. کس نے لڑایا؟ اس چیز کو لے کے کس نے فائدہ اٹھایا جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یار لیاری کے اندر یہ سب. سر کس نے لڑایا؟ یہی تو بات پوچھ رہا ہوں. میری بات سنو. MQM کو 1985 میں الیکشن کس نے جتایا؟ MQM کو 1985 میں، یہ میئر کا الیکشن کی بات کر رہا ہوں، جب فاروق ستار پہلی دفعہ میئر بنا. یہ جو پکا قلعہ ہوا، اس کے بعد پہلا الیکشن صوبائی اسمبلی کا 1988 میں سویپ کیا کراچی سے. یہ کس نے جتایا؟ بھائی جنرل ضیاء الحق کی یہ لوگ
الطاف حسین پیدائش تھے. ضیاء الحق نے سوچا سندھ کو ڈیوائڈ کرو, پیپلز پارٹی کو کمزور کرو, یہاں پر ایک مہاجر کمیونٹی کو بولو آواز اٹھائے. آپ دودھ پیتے بچے ہیں کہ وہ آپ کو لڑا رہے ہیں. ہم دودھ پیے بچے نہیں ہیں ایسی بات نہیں کرو. اور یہ جو 90 کے بعد اور 2000 کے بعد جو لڑائیاں ہوئی جس میں بے تحاشا پاکستانیوں کی, میں تو بھائی یہ لڑاتے, میں یہی کہہ رہا ہوں نا, سمجھ جاؤں کہ بھائی لیڈر نے لڑوایا ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. دو لیڈر کی پولیٹیشین بیٹھے ہوئے وہ کہہ رہے ہیں کہ لیڈر لڑواتے ہیں پارٹی کے. نہیں, یہ آپ کہتے ہو. ہمارا کام ہے بچانا, ہمارا کام ہے بچانا. ہمارا کام لیڈر وہی ہوگا جو اپنے ملک کو بچائے گا, اپنی قوم کو بچائے گا, اپنے بچوں کو بچائے گا, وہ لیڈر ہوتا ہے. آپ نے کتنے ہم سے اگر ہم بات سنو, اگر میرے منہ سے ایک بھی بات ایسا نکلا تو تباہی آ جاتی. ہم نے نہیں کیا, یہ بیچ میں پڑتا تھا, مجھے یاد ہے. تو اس کا مطلب ہے ایم کیو ایم کے لیڈر نے بھی بچایا, ایم کیو ایم کے لیڈر تو مروایا. پھر یار لیڈر بچاتا ہے. بل صاحب صحیح کہہ رہے ہیں. ایم کیو ایم کے لیڈر نے بچایا, ایم پی کے لیڈر نے بچایا اور ایم کیو ایم کے لیڈر نے مروایا. بھائی شاہی صاحب نے تو ہمیشہ جلتی پہ پانی ڈالا ہے. ان کے گھر میں بھی ایک واقعہ ہوا تھا, جو چینل نے کہا تھا کہ ان کے چہرے پہ پسینہ دیکھیں آپ, تو ہمیشہ پانی ڈالتے رہے. اندر کی بات کھل جائے گی. صاحب نے بھی ہمیشہ پازیٹیو بات کی ہے, لیکن سچ بول جائے, اندر کی بات کھل جائے گی نا. یقین کرو میرے اوپر الزامات ابھی بھی لگتے ہیں. میں کہتا ہوں آؤ بھائی مجھے پکڑو, مجھے ڈالو, انویسٹیگیٹ کرو, مجھے الٹا لٹکاؤ. ایک کرائم میرے سے نکل آئے, ایک کرائم. دل تو میرا بڑا چاہتا ہے کہ میں کرائم کروں. ہاں میرا دل چاہتا ہے ان حالات میں مجھے بتاؤ. آپ نے شروعات کی بکراؤں سے, قربانیوں کی. میں آپ کو مثال دوں, میں ڈپٹی اسپیکر تھا, ایک ایس ایچ او لگا تھا سوراب کوٹ میں. میں نے اس کو ایسے ہی فون کیا, میں نے کہا کوئی اچھے بکرے 4-5 نکال کے بھیج دینا. وہ ٹرک بھر کے بکروں کا لے کر آیا. بولا سر اس میں سے اچھے 4-5 آپ رکھ لینا, باقی رکھ لینا, قربانی کے بعد کھاتے رہنا. میرا باپ نکلا باہر, میرے باپ نے میرے کو ایسا تھپڑ مارا, بولا یار کوئی چوری کا جو ہے قربانی کرتا ہے یار, قربانی پیسہ دو اس کو. پھر مجھے تھوڑا غیرت آیا, پہلے تو میں بڑا خوش ہوا, یار بکرے میں رکھو. میں نے کہا قربانی بھی کر. پھر میرے باپ نے جب تھپڑ مارا مجھے, میں جوان میں نے کہا باپ صحیح تو بول رہا ہے. پھر بھی میں نے اس کے وہ پیسے نہیں دیے جو اس بکرے کے بنتے ہیں. میں نے کہا اس میں تھوڑا بہت ڈنڈی مار دوں. ان دونوں سے یہ پوچھوں گا, ہمارا کیا قصور تھا جو ہمارے اوپر پڑوسی ملک کا میڈیا مسلط کیا گیا؟ میں آپ کا سوال میڈیا پہ آتا ہوں, بریک لے لیتا ہوں اور آتا ہوں تھوڑا سا فنکاروں پر بھی بات کرتا ہوں. چھوٹا سا بریک ناظرین, پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. جی جناب, میں ذرا سا اداکاری کے اوپر بھی بات کروں. 4 فنکار بیٹھے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ ہم فنکار ہیں نہیں, چاروں فنکار, جو 2 ریئل فنکار ہیں. میں نے دونوں سے یہ پوچھا تھا کہ ہم پہ پڑوسی ملک کا میڈیا کیوں, کس نے اجازت کے ساتھ. آپ کی غلط فہمی ہے کہ آپ ریئل فنکار ہیں. آپ اور میں ریئل فنکار نہیں, اصل یہ ہے. ہاں یہ بات دن میں 500 دفعہ جھوٹ ہم بولتے ہیں. اگر آپ بریک میں ان لوگوں کو دیکھ لیں تو آپ فنکاری بھول گئے, جیسے ابھی ہو رہا تھا. ابھی آنا میرے آفس دیکھنا میں کیسا فنکاری کرتا ہوں. آپ لوگ تو وہ لگاتے ہیں نا آنسو نکالنے کے لیے, یہ تو خود روتے ہیں. ہمیں کبھی ووٹ لینا ہوتا ہے نا, تو ہم آنسو نکالنے کے لیے نا بس صرف تھوڑا بہت ہم ایسا ایک کام کر لیتے ہیں, آنسو خود نکالا. ووٹ نکالتے وقت آنسو نکالتے ہیں, اس کے بعد ہم اپنے خون نکال دیتے ہیں. اور پھر ووٹ کیسے نکالتے ہیں یہ بھی بتا دیں. نہیں دیکھو, فنکار 2 قسم کے ہوتا ہے. ایک ہیرو ٹائپ ہوتا ہے جو کامک جس کو کہتے ہیں ہیرو, ایک ویلن ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. جو 2 نمبر کا فنکار ہوتا ہے وہ ویلن ہوتا ہے, جو 2 نمبر کا لیڈر ہوتا ہے وہ بھی ویلن ہوتا ہے. ہم لوگ دونوں ہیرو ہیں. ہاں, کیونکہ ہم نے کراچی میں بہت بڑا ہم نے کارنامہ کیا ہے. ابھی تو آپ نے کچھ اور کہا ان کے بارے میں, ساری رائے بدل دی. وہ بیچارے بریک میں مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ پروگرام ہو رہا ہے, یہ میری کردار کشی ہو رہی ہے. بھائی جان, اس کا میں بتاؤں, بندے کا اس کا ایک ورکر تھا, میں نام نہیں لوں گا. میں نے اس کو فون کیا, میں نے کہا رہے وہ تمہارا بندہ جو ہے وہ بندے اٹھا رہا ہے اور بندے مار رہا ہے, اس کو کنٹرول کرو.
समझो ना। और मैं बता रहा हूँ कि उसको यार फिर साबित कर दिया आपने कि इनके लोग क्रिमिनल हैं और इनकी सरपरस्ती आप लफ्जों में साबित कर रहे हैं। वो बेचारा शरीफ आप भले कुछ भी बोलो, हमारा जो दोस्ती है, हमारा जो आपस में यार वो शरीफ आदमी खामोश बैठा हुआ शरीफ है। उसके बोला नबील भाई उस बंदे का हमसे कोई ताल्लुक नहीं, हम खुद उसके पीछे लगे हुए हैं कि उसको किस तरह खत्म करें। क्या थे इनके वो यूज करता था। क्या था वो उनका? वर्कर था ना। बताइए वो नाम यूज करता था। मैं जरा शहू साहब की तरफ आता हूँ पहले। ये जो पुराने ये जो मैंने बड़ी बात कर दी मैं, और इन्होंने एक जुमला कहा मुझसे, कहने लगे यार आप प्रोग्राम कर रहे हैं या मेरी किरदार कशी कर रहे हैं, बताइए। नबील ने ऐसा बना लिया जैसे मेरे सारे बच्चे मेरे अल्ताफ भाई को बरिश्ता बैठा हो। तो न्यारी में भी जो कुछ होता है लोग, आप यकीन करें, मेरा भाई है बड़ा, वो मस्कत में रहता है, उसका यहाँ घर नहीं है, वो किराए का घर ढूंढ रहा है, पिछले 1 साल से उसको कोई घर नहीं दे रहा है। मैंने उसको 10 दफा समझाया कि कहीं भी नहीं बोलो तुम नबील गबोल के भाई हो, खाम का डरते, बोला नहीं नबील गबोल के भाई को नहीं देना है। वो मेरे जैसा किस्म खुदा की शरीफ इंसान, मैं बता रहा हूँ। ऐसा है? आप पूछ लेना। मैं शाही सैयद से पूछता हूं, मेरे जैसा आपकी शराफत का मैं शाही सैयद से पूछता हूँ। आप खुद गवाही दे शाही सकते सैयद हो। की शराफत के बारे में आप बहुत कुछ कह चुके हैं यार जब ये जो बंदा ज्यादा कस्में अपनी शराफत पे खाता है तो शक कर दिया। मैं आपकी तरफ एक आता हूँ, बहुत अहम बात हो गई है, मैं आगे चलता हूँ, जरा अदाकारी पे आ जाता हूँ। तो भाई ये जो एक जमाने में पीटीवी था, इतनी चैनल्स नहीं थे, लेकिन हम देखते थे कि ड्रामे पूरी दुनिया में मशहूर होते थे। क्या ड्रामे थे! पाकिस्तान की सड़कें भी खाली हो जाती थी और लोग इंतज़ार करते थे, और बाहर के ममालिक में भी, इंडिया जैसे इलाके में भी सुना था पाकिस्तान के ड्रामे। आज ड्रामे ऐसे हैं, इतने चैनल्स हैं कि फैमिली के साथ आप बैठ के नहीं देखते। क्या कहेंगे सर? सर 2 फैक्टर्स हैं। एक फैक्टर तो यह है कि उस वक्त आपके पास एंटरटेनमेंट के लिए दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, नंबर 1, एक्सेप्ट पीटीवी। ये एक अलग बात है, लेकिन असल चीज जो थी वो ये थी कि क्वालिफाइड एक्टर्स थे, अच्छा स्क्रिप्ट लिखा जाता था, 4 मेन स्टेशंस थे, 4 मेन प्रोड्यूसर्स थे जो प्राइम टाइम के लिए प्रोड्यूस किया करते थे प्ले। लिखने वाले पाकिस्तान के बड़े बड़े नाम थे, इंटेलेक्चुअल्स थे, परफॉर्म करने वाले बड़े इंटेलेक्चुअल्स थे, पूरी यूनिवर्सिटी करार दिए गए वो एक्टर्स थे, डायरेक्टर्स बड़े अच्छे थे, तैयार डायरेक्टर्स थे। तो जब ज्यादा लोगों से कम काम लिया जा रहा है तो वो अच्छा ही निकलेगा ना कहीं से। तो एक तो दूसरा फैक्टर ये था अच्छे का। फी जमाना मामलात और मुकाबला बहुत बढ़ चुका है। अब हमारा मुकाबला सिर्फ अपने ही डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के बीच नहीं है कि हम अच्छी चीज बनाएं, हम फलाना अच्छी चीज बनाएं, हम उससे बनाएं। अब हमारा मुकाबला इंडियन कंटेंट से भी है, अब हमारा मुकाबला टर्किश कंटेंट से भी है, जहां की प्रोडक्शंस महंगी हैं, रीरन पे यहां चल रही हैं। तो अब आपने जब हमें मुकाबले के लिए दुनिया दे दी है तो फिर हमें उसी हिसाब से बात करनी पड़ेगी। तो हम मजबूरन कंटेंट को बोल्ड करते चले गए, ताकि क्योंकि लोग देख तो रहे हैं, ऑलरेडी बोल्ड सब्जेक्ट देख तो रहे हैं, तो हम कितना सेंसर का ख्याल करें। गो के मैं उन मानने वालों में से हूं जिनको पीटीवी की सेंसर पॉलिसी सबसे ज्यादा पसंद थी। इसी तरह इंडिया के सब्जेक्ट्स भी आप कॉपी करने लगे, क्योंकि आप उनका कंटेंट शेयर कर रहे थे। हमारे यहाँ के वही माँ बाप, वही लोग जो हमारे कंटेंट पे एतराज करते हैं, इंडिया का वही कंटेंट, वही ड्रामा जब हमारे लोकल चैनल्स पे चलता है तो वो अपने बीवी बच्चों के साथ बैठ के देखते हैं। और ये बात हम साबित नहीं करते, ये रेटिंग साबित करती है कि इंडिया का फलाना ड्रामा आया था, टर्किश फलाना ड्रामा आया था, उसने इतनी रेटिंग ले ली है। हमारे लिए मुकाबला सख्त हो जाता है। वो आप खरीद रहे हैं $1200 में, हम यहां पे एपिसोड तैयार करते हैं $6000 में, तो हमारा मुकाबला हो गया, खराब हो गया मामला। अब चैनल कह रहा है जी आप भी $1200 में हमें दें, तो हम कहां से बना के दें आपको एपिसोड? मैं आता हूं आपकी तरफ एक और पॉइंट ऑफ व्यू लेके, बड़ा क्लियर किया इन्होंने। मेरे इसमें भी बड़ा सवाल था, और ये बात भी है कि जी जो इंडियन कंटेंट्स है उसमें फैमिली बैठ के देखती है, लेकिन फैमिली का ये सवाल बहुत है कि जी पाकिस्तानी ड्रामों में बहुत ज़्यादा ऐसे चीज़ें दिखाई जाती हैं जिसके ऊपर एक फैमिली, अच्छी फैमिली बैठ के नहीं देख सकती। सर ये जो मॉर्निंग शो होते हैं, इस मॉर्निंग शो में जिन्नात हैं, तो कहीं जो है जादू है, तो कहीं शादियां हैं, तो कहीं कोई ऐसी कंस्ट्रक्टिव शो नहीं है। ये किस तरफ हम जा रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं? ये जो जा नहीं रहे बल्कि हम जा चुके हैं यहाँ अच्छा। पर। शऊद की बात को सेकंड करूंगा कि जो इन्होंने कहा था कि कंटेंट की बात है। सबसे पहले बात यह कि हमारे यहाँ ईद, बकराईद, 14 अगस्त, 23 मार्च के ऊपर ओकेजन के प्ले बना करते थे, ठीक है। अब वही उसके बाद थी कि यार ये प्ले कितने का बन रहा है। वो प्ले बनता था हमारा उस वक्त कोई 1.5 या 2 लाख रुपए का, और उसके बाद
इंडिया का कंटेंट लाके कि जी आप मुन्ना भाई MBS चला दें, क्या ज़रूरत है आपको ईद का प्ले बनाने का, हम 1 लाख रुपए में दे दें। तो जो प्राइवेट चैनल है वो तो अपने चैनल को चलाने के लिए फ़ायदा देखेगा। इसी को देखते हुए मॉर्निंग शो जो कि उसको स्टार्ट किया था मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब ने, स्टार्ट वहीं से हुआ था। वो करते थे कि सुबह सुबह इंटेलेक्चुअल बातें होती थी, उसके अंदर तारिक अजीज साहब बैठा करते थे, सब बैठते थे। लेकिन मॉर्निंग शो पे जो लोग बैठ के तजावीज देती हैं, फर्ज कीजिए डिवोर्स पे कि जी डिवोर्स नहीं करना चाहिए, वो तो नाकाम तरीन अपनी फैमिली में होते हैं और वो वहां तो बैठे हुए पता है, देख रहे सबको होते हैं। मालूम है, सबको मालूम है। किस किस्म की उछाल गाने और अजीब सर, चीजें। पाकिस्तान टेलीविजन के ऊपर जो कंटेंट होता था, जो स्क्रिप्ट आता था, वो एक काबिल आदमी पढ़ता था। अब 26 साल की लड़की या लड़का बैठ के और चने खा रहे हैं और कह रहे हैं कि अच्छा इसमें ऐसा करो कि इस लड़के को माँ के ऊपर थप्पड़ पड़वा दो। कसूर किसका है सर? ये तो एक उन्होंने तो कहा है कि जी हमारे साथ साथ हुकूमत का भी कसूर है। हुकूमत का कसूर, उसने चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं रखा? भाई नबील साहब यहाँ बैठे हैं, 2007 के अंदर सबसे पहले सहरी का प्रोग्राम मैंने किया था इनके घर जाके, सहरी आज के साथ, याद आ गया आपको? लेकिन उसमें क्या होता था कि आप सहरी कैसे करते हैं, पुरानी यादें हैं, सब हैं। अब सहरी के अंदर भी इन्होंने उसको कव्वाली और इंजॉयमेंट सब ये कर दिया है, सिर्फ दुपट्टा है, ज़र्क बर्क कपड़े हैं। ये 2 बड़े डायरेक्टर्स बैठे हुए हैं और बेहतरीन डायरेक्टर्स बैठे हुए हैं, तो आप इनके ड्रामों में काम करना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। क्यों? ये बिल्कुल वैसे ही हमारे ड्रामे में काम नहीं करना चाहेंगे जैसे हम इनकी पार्टी में इनके साथ काम नहीं करना चाहेंगे। ये सही कह रहे हैं? नहीं, मतलब ना मुझे ये सोच है ना, मेरा आपकी बायोग्राफी बननी चाहिए। इसी तरह एक बात में मैंने ये जब ये सेनेट का इलेक्शन हो रहा था, मैंने कहा अख्तर मेंगल जो है वो हुकूमत के साथ चला जाएगा, उसको 5 अरब रुपए का ऑफर हुआ है। कहा था आपने, आपके शो में कहा था मेरे ख्याल में। मैं रात घर पहुंचा 2 बजे, मुझे बिलावल हाउस से फ़ोन आ गया। सेक्रेटरी टू बिलावल साहब हैं, जुनैद साहब, उनका फ़ोन आया कि जी वो उन्होंने कंप्लेन की आपकी और अब आपके शो कॉज नोटिस जो है आपको इशू किया जा रहा है। मैंने कहा बिल्कुल तुम भेजना, मैं इसका ऐसा ज़बरदस्त जवाब तुमको दूंगा शो कॉज का, फिर तुम लोग जो फिर पता चलेगा शो कॉज। मैंने कहा ये होगा, और वही हुआ। 2 दिन बाद अख्तर मेंगल जाके PTI से मिलकर आ गया। जो रैलीज इसके, अगर उस रैली में 50,000 थे, अब मरियम निकलेगी तो उसमें 1 लाख लोग होंगे। तो इसको किसी लीडर को बंद आप करते हैं वो और ज्यादा पॉपुलर हो जाता है। तो ये जो इन्होंने कहा कि जी एक खातून से, एक लड़की से, एक खातून से क्या इतनी हुकूमत, PTI की हुकूमत इमरान खान खाइफ है कि उसे बंद कर रही है और इस तरह बंद कर रही है, भोंडे तरीके से बंद कर रही है? देखो वास्तव में अगर एक बंदा गलतियां ना करे तो फिर उसको बार बार कौन रिपीट करे? वो तो गलतियों पे गलती कर रहा है। कौन? इस वक्त इमरान खान मौजूदा हुकूमत। उसकी वजह ये जो सिचुएशन बना हुआ है कश्मीर का, इस इशूज में दूसरी चीज़ को चिड़ना नहीं चाहिए था। ये जो हालात है, और अपोजिशन को भी चाहिए था, डाइवर्ट किया उन्होंने कि वो 90% आप देखें सारे चैनलों पे वही भाई मरियम को पकड़ा और ये TV ये हो रहा है। अब ये जो बारिश आ रहा है, कश्मीर को ये लोग पीछे फेंकना चाहते हैं, जो मुझे अंदाजा हो रहा है जब लोग समझते हैं। और ये भी बदकिस्मती है हमारे मुल्क के लिए, हमारे पार्लियामेंट या कश्मीर के जो लोगों ने कुर्बानियाँ दी और दे भी रहे, आज भी लोग कुर्बानियाँ वहाँ कश्मीर में दे रहे हैं। हमें अपने कौमियतों से बारातर होना है, अपने मुल्क को मजबूत करने के लिए मजबूत इदारों की ज़रूरत है। इस वक्त हमारे इदारे बनना, मैं मरियम का पूछ रहा हूँ। अच्छा, आप इदारों को कह रहे हैं, इदारे तो हमारे मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। नहीं, आप इदारा किसको समझते हो? आपका पार्लियामेंट अगर कमजोर हुआ तो क्या होगा? वो भी इदारा है। सेनेट का इलेक्शन हुआ, सेनेट के इलेक्शन में आपने देखो बिके लोग, वो तो कहते हैं लीडर बिके। 64 बंदे। आप एग्री करते हैं? ये नहीं, मैं इसलिए नहीं, मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसके पास इन्फॉर्मेशन होता है ज्यादा। आप मानते हैं कि लीडर बिकते हैं? सर लीडर नहीं बिकता, ये लीडर नहीं है। अगर बिकेगा तो लीडर नहीं होगा, बिकेगा तो लीडर नहीं है। तो ये तो बहुत बड़ी बात है। मैं आप लोगों के पास थोड़ा सा आता हूँ सर, क्या कहेंगे ये जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, ये जो कश्मीर इशू पे जो हुआ है, ये बहुत ज़्यादा तकलीफदेह है। हुकूमत
کا کوئی فیصلہ ایسا نہیں ہے. ایون ایئر اسپیس جو ہے وہ بھی کھلا ہوا ہے, تجارت بھی افغانستان کی ساری کھلی ہوئی ہے, اور ادھر انہوں نے شہرک کاٹ دیا ہے. کیا کہیں گے؟ پہلے آپ اور پھر میں شعود کی طرف. جب سے ہوش سنبھالا ہے, جب سے یہی دیکھتے آ رہے ہیں کہ کشمیر پاکستان کی شہر ہو گئے, اس کا سلوشن کیا ہے. اب جب سلوشن پہ آتے ہیں تو انارکی پھیل جاتی ہے. ابھی بھی یہی ہوا کہ عمران خان صاحب ڈونلڈ ٹرمپ سے ملنے کے لیے گئے, وہاں سے آئے, انہوں نے کہا کہ جی مودی نے بھی کہا ہے کہ ثالثی کا کردار ادا کریں آپ. انہوں نے کہا نہیں جی میں نے ایسا نہیں کہا ہے. تو یہ تو ایک متنازع ہے نا ایک یہ سلسلہ. انہوں نے تو کہا کہ ورلڈ کپ جیت کے آئے. سر کیا تھا ورلڈ کپ, کیا جیتا تھا انہوں نے؟ ورلڈ کپ نہیں, انہوں نے تو ان کو باخبر کرایا کہ کشمیر کا مسئلہ اس کو حل کرا دیں. تو سر وہ معذرت کے ساتھ وہ تو ایک رپورٹر نے اٹھایا تھا. وہ تو وزیر اعظم کہتے ہیں پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے سر ہم تو بائیلیٹرل ایشو پہ گئے تھے, یعنی میں پاکستان اور امریکہ کے ریلیشن پہ گیا تھا, ہم تو کشمیر پہ گئے نہیں تھے, ہم تو انڈیا پہ گئے نہیں تھے. تو ورلڈ کپ کیا جیتا سر, کچھ بتائیں گے آپ؟ سر سب سے پہلے تو میں کہتا ہوں انٹرنل پرابلم تو سالو کریں, اس کے بعد ایکسٹرنل جانا چاہیے نا. پہلے انٹرنل تو دیکھ لیں. یہ پارٹیاں تو چلے بینڈ کر دیں, ساری سب بینڈ کر دی. آؤٹ پٹ کیا آ رہا ہے مجھے یہ بتائیے. اس ٹائم پر ہم آرٹسٹ ہیں, اس ٹائم پر پروڈکشن بند ہے, ہر آدمی اپنا دیکھے گا. ہمارا تو انکم ٹیکس تھا, اس کے بعد جی ایس ٹی بھی لگا دیا گیا, اس کو ود ہولڈنگ ٹیکس بھی لگ جائے گا. ود ہولڈنگ ٹیکس بھی لگ جائے گا. جو ٹیکس لگیں گے, ہم آرٹسٹ کیا کریں, ہمیں یہ بتا دیجئے جو فنکار ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ سینیٹر بکتا ہے. ہاں یہ بہت بڑی بات کر دی. جی شعود صاحب کیا کہیں گے؟ یہ جو جملہ ہے کہ جو حالات ہیں اس وقت, اس میں کشمیر ایشو پہ تھوڑا سا اس کے اوپر جو کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری پروڈکشن بند ہو گئی ہے. سر کشمیر ایشو تو دیکھیے ہماری ایک دکھتی رگ ہے اور ہماری شہرگ ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. کشمیر پاکستان کے بغیر نہیں ہے اور پاکستان کشمیر کے بغیر نہیں ہے, یہ بات طے ہے. لیکن اب کیا ہوگا سر؟ سر یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ کیا ہوگا اور انہوں نے کیا فیصلے کیے ہیں. لیکن میں بتاؤں کشمیر پہ بھی بہت ہی کوئی شاید ہی شاذ و نادری کو حکومت سنسیئر رہی ہو. یہ لوگ کہتے ہیں سودے بازی, پیپلز پارٹی کے دور میں یہ کہہ رہے ہیں سودے بازی ہو گئی. سر یہ جانتے ہوں گے, میرے علم میں ایسی بات نہیں ہے کیا, یہ لوگ بہتر جانتے ہوں گے. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ جو ریاکشن ہماری حکومت کا آنا چاہیے تھا وہ نہیں آیا. اس کے اوپر تو مجھے لگتا ہے کہ کچھ معاملات بڑھنے چاہیے. شکوک ہیں؟ پتہ نہیں سر, اللہ بہتر. شکوک تو کر سکتے ہیں سر, ان کے بعد شکوک ہی پیدا ہوتے ہیں. تو کہہ رہے ہیں سر یہ سب جو میں جو اپنے پوائنٹ آف ویو بتا رہا ہوں, اس کے بعد پیدا ہی شکوک ہوتے ہیں. تو اب اس کے آگے کیا کہوں میں بہت زیادہ سیاست نہیں سمجھتا ان سب کی طرح. پروڈکشن بند ہو گئی, پروڈکشن بند ہو گئی آپ لوگوں کی. سر نہیں سر بند نہیں, الحمدللہ کام ہو رہا ہے. ریشو تو بہت کم بہت ہو گیا ہے, بہت کم. جو 100 تھا وہ 5 یا 10% ایک سال کے اندر ہوا ہے سر یا پہلے سے؟ نہیں سر, اسے ایک سال میں ہوا. تو اس سے تو سر بہت لوگوں کی روزگار متاثر ہوگا. سر صرف اس سے ہی نہیں, مطلب ویسے ہی روزگار متاثر ہو گیا. آپ لوگوں کے بارے میں ہمارا بھی رو رہا ہے. آپ مجھے بتاؤ کون خوش ہے؟ آپ کے دور میں بھی رو رہا تھا فنکار صاحب. چلے سنیں, بات یہ ہے ابھی ہم آزاد گھوم سکتے ہیں, اس پر ہم ڈر کے پہلے لوگ روتے تھے, اب آپ لوگ داڑے مار کے. یہ صحیح فرق یہ ہے. بات یہ ہے کہ دیکھو چلو چھوڑو کہ عمران خان نے کیا ٹیکس بڑھایا, کیا مہنگائی, یہ بات ہو رہی ہے کشمیر کی. یار عمران خان کو فورن آفس نے یہ نہیں بتایا کہ مودی نے اپنے منشور میں اعلان کیا تھا کہ جیسے ہی میں الیکٹ ہوں گا, میں الیکٹ ہوں گا تو میں آرٹیکل 370 ختم کر دوں گا. وہ تو اسے منشور میں بولا تھا. عمران خان نے تو یہ بھی کہا تھا کہ اگر یہ جیت جائے گا تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اس کو نیگیٹولی لیتے ہیں جہاں تک میں سمجھا نہیں سر کہ اتنا برا لیڈر ہے, اگر وہاں پہ آ گیا تو مجھے یوں لگا میری ذاتی رائے. لیکن یہ آپ کی ذاتی رائے. آپ نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا؟ نہیں سر, میں نے تو دیا ہی نہیں کسی کو. میں ووٹ سے بھاگتا ہوں. مجھے تو معذرت کے ساتھ آپ لوگ سیاستدان ہیں, دوست بھی ہیں ہمارے, پیار ہے آپ لوگوں سے, لیکن مجھے پولیٹکس سے, اپنے ملک کی پولیٹکس سے بہت اختلافات ہیں. میں بالکل آخری اس موجودہ حکومت سے آپ دونوں سے پہلے پوچھنا چاہوں گا, بالکل ایک لفظ میں, کوئی امید ہے کہ کوئی بہتری کی طرف جائیں گے؟ نہیں سر, مجھے تو نہیں. آپ کو امید نہیں؟ آپ ویری کلیئر, مجھے امید ہے. آپ کو امید ہے, آپ کو؟ سر دیکھو امید اللہ سے رکھنا چاہیے, عمران خان سے نہیں. پوچھ سے نہیں. اسفند یار ولی نے پہلے دن بولا تھا, یہ اپنے لیڈر کے دیکھو خلاف اس نے اسٹیٹمنٹ دی ہے. اسفند یار ولی نے پہلے دن بولا
इलेक्शन से पहले, बोला इमरान खान वजीर आजम बनने जा रहा है लेकिन वो चलेगा नहीं। खुदा के लिए वो नहीं, और अगर आ भी रहा होगा तो मानेंगे नहीं है। शाहिद सैयद साहब आपका बहुत शुक्रिया, बहुत तहम्मुल से आपने अपने ऊपर लगाए हुए बेहतरीन बहरहाल आपको बहुत शुक्रिया। और शहीद अलवी साहब आपका शुक्रिया, नबील कबूल आपका शुक्रिया, असलम शेख साहब आपका शुक्रिया। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए इस ईद की ट्रांसमिशन से बहुत बहुत इजाज़त।